السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد الیاس قادری بول رہا ہوں سلطان پور سے۔ سلطان پور پٹی؟ نہیں، سلطان پور فیض آباد۔ اچھا، فرما دو کیا حکم ہے؟ یہی آپ کا روز تبصرہ آ رہا ہے اچھا صاحب، ویڈیو پر، ہاں دیکھتے ہیں۔ کچھ فرماؤ، اس میں کچھ غلطی ہو تو بتاؤ، غلطی ہو تو اصلاح کی جائے۔ غلطیاں یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، یہ بہت اونچے بات کیا۔ اور لوگ چاہے وہ گیا سے ذلت ہو چاہے وہ گلزار ہوں، جی، یہ لوگ جو ہیں ذخیرہ اندوزی کے چکر میں، یہ بہت اونچی بات کی، صحیح بات، بالکل بالکل۔ جی ہاں، ذخیرہ اندوزی کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں یہ اپنے آپ کو بالکل بیچ دیا ہے معلّہ سوداگران سوداگروں کے ہاتھ۔ بالکل بالکل بالکل، آپ نے بالکل ارے حد ہو گئی جناب، بتائیے یہ کربلا کو اور تمام جو اسلامی جنگیں ہوئیں صحابہ کی، بدر و احد، حنین، خندق، سب بریلوی تھے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ گلزار صاحب نے بتا کر صاحب قوم کو، حالانکہ میں بھی حضور امین شریعت مولانا سلطان رضا صاحب کا مرید ہوں، اچھا، لیکن عقیدت میں اتنا یہ نہیں بہ جانا چاہیے۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ ارے بھائی، عالم کو عالم کی حیثیت سے مانو، پیر کو پیر کی حیثیت سے مانو، ولی کو ولی کے حساب سے مانو، پیر کو پیر کے حساب سے مانو، صحابہ کو صحابہ کرام کے حساب سے ماننا پڑے گا، اہل بیت کو اہل بیت کے حساب سے۔ انہوں نے تو صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے ذخیرہ اندوزی چکر میں حد کر دی۔ اچھا، اس سے کتنے دیوبندی لوگ بن جائیں گے معلوم ہے آپ کو؟ کروڑوں لوگ دیوبندی بن جائیں گے یہ باتیں سن کے۔ ہو تو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ ہم سرونج ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش کے ہیں۔ جی، مدھیہ پردیش، ضلع ودیشہ سرونج کے، سرونج ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں۔ اچھا بتاؤ، جو آپ کے پیر و مرشد تھے، بہت بعمل شخص سے، میں نے ان سے ملاقات کیا ہے بریلی میں۔ کس سے؟ حضرت مولانا سفتین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہاں، بڑے نیک آدمی تھے، وہ ان چکروں میں پڑتے بھی بڑے نہیں بھائی تھے، ایسی فالتو باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ سب فالتو باتیں، وہ بات ہی نہیں خاموش کرتے تباہ تھی، خاموشی ان کی زندگی، اور کام کی بات کرتے تھے حضرت، کام کی بات، بالکل۔ میں نے تو 30-35 سال انہیں قریب سے دیکھا ہے نا۔ ہوں انہوں نے دولت جمع نہیں کی، انہوں نے کاموں میں قریب رہنے کا موقع ملا یہاں سے مدھیہ پردیش پر۔ ہاں، آواز کم کرو تم لوگ۔ بالکل پیغام آپ دے دیں قوم کے نام، تاکہ قوم یہ سنے اور پیغام پہنچے اس طرح سے کہ قوم کے اندر صحیح راہ لوگ اختیار کریں۔ یہ کیا ہے کہ غلو اتنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت۔ بھائی اسلام میں نہ ہم 1 انچ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے زمانے میں کہ جس سے مطلب ہوتا ہے اس کو سنی بنا دیتے ہیں، جس سے مطلب نہیں ہوتا اس سے دیوبندی بنا دیتے ہیں یہ لوگ آج کل کے ملک۔ یہ تو کفری مشین ہے ان کے یہاں، نہیں دیکھا ہوگا، یہ ہمارے یہاں سوار میں کلی بنا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 2-3 نکلے ہیں نا سر پھرے۔ ہاں، بالکل۔ سوداگر ایک کوئی شہزاد ہے، ہاں، اور ایک اختر حسین علیمی ہے جو ہمارا ساتھی ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھی ہیں؟ اچھا، کہاں پڑھے تھے ساتھ میں آپ کے؟ رونائی میں خارجہ ہوا تھا۔ اچھا، ان کا؟ اور رونائی میں خارجہ ہوا، بتائیے۔ ہاں، مفتی شبیر صاحب کے شاگرد ہوں گے؟ جی، مفتی شبیر صاحب کے شاگرد ہوں گے وہ بھی؟ ہاں، مفتی شبیر حسن صاحب کے ساتھ۔ مفتی شبیر حسن قابل شخصیت ہے اور شرح بہت زبردست عالم تھے۔ ہاں، لیکن وہ بھی رضوی گروپ کے بڑے سرگرم رکن تھے۔ ہاں، تھے تو صحیح، لیکن ان کی ایسی باتیں اتنی تھے نہیں جتنی یہ مفتی اختر حسین علیمی کی ہیں۔ اور یہ دیکھو، آپ تو یہ دیکھو کہ
ادھر سوار کے بعد گاؤں ہے گوندپور، حافظ فاروق ہے، مولوی لعیق ہے، حافظ یعقوب ہاں ہے، یہ جس کو چارہ دیوبندی اس کو چارہ سنی بنا دیں، جس مسجد والوں کو دیوبندی بتاتا تھا حافظ فاروق، اسی مسجد میں امامت کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ تو ان کو سنی تو ہو گئے، میں وہ سنی مسلکی ہو گئے۔ دہشت گرد کہتا ہوں، ہیں؟ مسلکی دہشت گرد ہیں یہ۔ ہاں مسلکی دہشت گرد، بالکل۔ ارے حضرت جس مسجد والوں کو دیوبندی بتاتا تھا حافظ فاروق اندھا گوندپورے کا، اسی مسجد والوں کو اب سنی بتا رہا ہے، یہ وہ تو اب سنی ہو گئے، سب کو میں نے سنی کر دیا، یعنی سنی کر دیا، اور پیر کا پتہ صاف کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پیر کا پتہ صاف کر دیا میں نے، پیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اب بتاؤ، اس کا مجھے پتہ صاف کر دیا، گاؤں کے حکیم گنج کے لوگوں نے اس کا ہی پتہ صاف کر دیا۔ وہ کالپی کا جو میاں ہے، جی جو لڑاکو بیمان ہے، بالکل بالکل۔ ہاں وہ کالپی کا، ارے کالپی وہ گیا سے ملت نہیں، گیا سے ذلت ہے ارے صاحب، یہودا۔ اب ہم اچھا آل رسول ہونے کے ناطے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور نہیں تو اتنا نیچ آدمی کی اچھوں کو ممبر پہ بے عزت کرتا ہے، ذرا سا کوئی اس کا کان بھر دے۔ ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ نے ماشاءاللہ عالمیت پڑھے، قابل شخصیت ہیں آپ، 1400 سال میں ایسی کبھی تاریخ سیدوں کی پڑھی ہے کہ سیدوں نے کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی ہوں جیسے یہ لوگ یہ آج کل کے کر رہے ہیں؟ ارے یہ چاپ لوس ہیں، سب چاپ لوس ہیں۔ ارے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے ماحول میں آئے جب مسلمان بھی نہیں تھے، جب بھی انہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، کہ کسی راجا کی پرواہ کی ہو یا کسی بڑے کی پرواہ کی ہو، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے اعلان اسلام پھیلایا، اور آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں حضرت کے توسل سے ہیں، بس انہیں کی مرہون منت ہے۔ اور حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار ہندوستان کا مقدونی کی تو ہر توسل، مسلمان پہلے چشتی ہے، بعد میں وہ قادری رضوی ہے، بعد میں رضوی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، پہلے لیکن تو حضرت پہلے خواجہ غریب ہندوستانی نواز کے مسلمان تو احسان ہے صاحب۔ چشتی ہے۔ جی اب دیکھیے آپ، حضرت خواجہ غریب نواز نے کسی کی پرواہ نہیں کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کربلا میں کسی کی پرواہ نہیں کی، اور یہ لوگ تو سید بتا کر کے کیا کیا باتیں کر رہا ہے جو سوچ سے باہر ہے، کہ آدمی سوچ نہیں سکتے یار سید کے منہ سے کبھی ایسی باتیں نکلیں گی۔ اصل میں مسولی میں ہے ایک مولا بابا، مولا علی بابا، ہاں اب انہیں کا جبہ اس کو مل گیا تو مولا علی کا جبہ بتا دیا۔ اچھا، کوئی مولا علی بابا تھے وہاں پر ایک؟ ہاں وہ تھے، بزرگ آدمی تھے۔ اچھا، یہ کب کی یقیناً ہاں، کتنے سال پرانے تھے؟ ارے بہت پرانے بزرگ ہیں، 300 سال کے ہوں گے؟ 400 سال پرانے۔ اچھا 400 سال، ان کا نام مولا علی بابا تھا، تو اس نام سے انہوں نے فائدہ کیا اٹھایا کہ حضرت علی کا جبہ ہے؟ ہاں اور یہ راز آج معلوم ہوا حضرت، آج معلوم۔ ارے یہ سب بڑے دشت لوگ ہیں، بہت ماہر لوگ ہیں صاحب، پبلک کو بیوقوف بنانے میں، پتہ ہے ارے کتنا جھوٹ۔ ان کی خانقاہ کا ایک مفتی، ان کا راز خود ہی کھولا ہے کہ مجھ سے جھوٹی کرامتیں لکھواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا پرچار کرواتے ہیں۔ مفتی سہیل امجدی، مفتی سہیل سعدی نے خود بول دیا، مفتی سہیل سعدی نے۔ اور آپ تو جانتے ہوں گے، آپ تو فیض آباد کے علاقے کے ہیں، سب جانتے ہوں گے، کیا ان کی رشتے داری دیوبندیوں میں نہیں ہے، مسولی والوں کی؟ مسولی والوں کی تو نہیں بتا سکتا، بارہ بنکی تو پاس نہیں لگا نا، بارہ بنکی میں تو زیادہ تر دیوبندی ہو گئے۔ بارہ بنکی میں دیوبند، وہ ان کے علاقے میں بھی دیوبندی ہو گئے ہیں، مجھے بتایا تھا کہ ان کے پاس میں بھی دیوبند والے ہو گئے ہیں وہ مسجد۔ اچھا ان کی بھی رشتے داری گیاس میاں کی بھی رشتے داری دیوبندیوں میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ ارے وہ ارئی میں ایک رشتے بہن بیاہی ہے، ارئی میں؟ آباد میں بیاہی ہے۔ اچھا، میں ان کی کون، دو بندیوں کے ہاں، ان کی کون ہے، وہ بہن ہے؟ بہن۔ اور بتا، یہ کٹا بریلوی بنے پھر رہے ہیں۔ ارے یہ صرف اسٹیج کے کھلاڑی ہیں، سالے مداری ہیں سب، مداری۔ یہ بتائیے آپ، یہ لوگ کیسے قوم کو، اسٹیج پہ آئیں گے تو ڈمرو بجائیں گے۔ ہاں
اور یہ ابھی کالپی انہیں کی پسند خانقاہ نہیں کرتا، ہندوستان کا 90% سنی پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں۔ بس یہ گوند پورے والے بھی وہی حالت کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے والد محترم نور احمد صاحب بہت نیک آدمی تھے، اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس کو لوگ دیوبند والے مانتے تھے، وہ لوگ مسجد حالت کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور جمعے کی اذان اندر دیتے تھے، اسی بنا پہ 2 مسجدیں بنی حکیم گنج میں۔ الٹا سیدھا کیا، پیلی پیتی ٹھنڈے پڑے، تب یہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے کربلا والوں کو بریلوی بتا کر بریلوی بتا دیا کربلا والوں کو۔ اب اس سے ان کی بات سے ایک مولوی مجاہد اشرف ہے، اس سے وہ ان سے 10 گنا آگے نکل کے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بریلوی تھے، استغفر اللہ بن کو رحمۃ اللہ، اور کہہ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی بریلوی تھے۔ اب انہی کی وجہ سے تو یہ سلسلہ چلا صاحب۔ ایک مجاہد اشرف ہے، سر پہ کیا معلوم کیا رکھ کے آتا ہے، کہنے کس طرح کی پگڑی باندھ کے آتا ہے، وہ بڑے کیا معلوم کون سی کیا معلوم کیا کھا کے بیٹھا تھا، وہ جنے کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ السلام بھی بریلوی تھے، جبریل السلام بھی بریلوی تھے، یعنی انتہا کر دی صاحب، انتہا کر دی۔ اب آپ کو معلوم ہوگا، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے کتنی سنیت تھی، اب دیکھ رہا ہوں کتنی کمزور پڑتی جا رہی ہے معاملہ۔ فیض آباد میں آدھے ہو گئے کہ نہیں صاحب؟ ہاں فیض آباد میں آدھے ہو گئے نا، دیوبندی بریلوی دونوں۔ ہاں بڑھ گئے، وہ کی بڑھ گئے، وہ تو روناہی ہے کچھ اس کی وجہ سے جو ہے۔ اب کانپور میں آپ کبھی جاتے ہوں گے تو کانپور میں جب جاتا تھا بہت سنی تھا، اب کانپور میں 30% ہو گئے دیوبند والے۔ اور کیا، نہیں تو وہاں نام نہیں تھا، اس سنیوں کا شہر مانا جاتا تھا کانپور۔ ہاں سنیوں کا شہر، یہ کہی آپ نے بات بالکل۔ بریلوی ثانی تھا، ثانی بریلوی سمجھو، یا ثانی سنیوں کا شہر تھا کانپور۔ یہ سب کون برداشت کرے گا کہ یار کربلا والوں کو بریلوی بتانا، پھر اس کو صحیح ثابت کرنا۔ اس کے خلاف تو حضور مولانا اختر رضا خان صاحب اظہری میاں رحمۃ اللہ علیہ خود ہی خلاف تھے، خود اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش میں کہیں بریلوی نہیں لکھا۔ ہاں حنیفی، سنی حنفی لکھا، سنی حنفی اور اہل سنت بتایا، اہل سنت سنی حنفی بتایا صاحب، سنی حنفی بتایا بس۔ ہاں، اور یہ سنی حنفی ان کے زمانے کا ہی بریلوی اور مسلک کے حالت کے نعرے نہیں لگے، مفتیان کے زمانے میں بھی نہیں لگے صاحب، مفتیان کے زمانے کے بعد لگے نعرے مسلک کے حالت کے۔ مفتی اعظم صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے سنا ہے ان کے بارے میں پرہیزگاری کا معاملہ۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 52 سال ہے قریب۔ تب تو آپ ہم سے بہت جونیئر ہیں، ہیں؟ ہم سے آپ جونیئر ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، آپ تو بہت قابل شخص ہیں۔ تو نہیں، مفتی اعظم کا پاجامہ آپ نے دیکھا ہوگا تو 8 آپ نے سال کی عمر تھی میری جب میرے والدین مرید ہو رہے تھے ان سے۔ کتنی عمر تھی؟ 8 سال کی عمر تھی تب میری۔ 8 سال کی۔ 78 میں میرے والد سروس میں تھے وہاں مدھیہ پردیش کوربا میں، تو ہم لوگ وہیں پڑھتے تھے، وہیں زیارت ہوئی ہے 8 سال کی عمر میں، لیکن حضور سلطان میاں سے کچھ چہرہ ملتا جلتا ایک دم، شبیہ مفتی اعظم کو کہا وہ ان میں چہرہ ملتا تھا مفتی اعظم کا، وہ سلطان رضا صاحب میں۔ ہاں، سلطان رضا صاحب وہی صحیح جانشین اگر دیکھا جائے تو وہی تھے مفتی اعظم ہند کے، لیکن اب جانشینی کسی اور کو مل گئی، لیکن جانشین کہلانے کے حقدار وہی تھے، حضرت مولانا سید سلطان رضا خطاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شخصیت تھے صاحب، وہ خاموش آدمی، اور انہوں کے بعد دلال ملال کا معاملہ نہیں تھا۔ ارے اتنا بڑا خاندان اور نامی گرامی خاندان چھوڑ کر ایک آدیواسی علاقے میں جا کے دین کا کام کرنا، اور پورے علاقے کو انہوں نے رنگ دیا سنیت سے، بالکل سنیت سے بھر دیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ گوند پورے کے امام جو ہے یہ اپنے والد کی وجہ سے اس مسجد کو سنی بنا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں وہ فروعی اختلاف ہے۔ یہی اذان جب اندر کوئی دیتا ہے تو وہابی بنا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ کی حالت کا نعرہ نہیں لگا وہابی، حسام الحرمین کو نہ مانے وہابی، اس مسجد والوں سے کہلوائے حکیم گنج والوں سے کہ وہ حسام الحرمین کو کیا مانتے ہیں، امام حرم کو کیا مانتے ہیں، مومن کافر، جب ہم مانیں گے سنی۔ یہ انہوں نے تو اپنی طرف سے سنی بنا دیا کہ اب مطلب کی بات آ گئی یار، تو اب سنی بنا دو اسی مسجد کو، جس مسجد کو دیوبندی بتاتے تھے اب اسی مسجد کو سنی بتا رہے ہیں حکیم گنج کی۔ یعنی اندازہ تو لگاؤ، جس کو چارہ دیوبندی بنا کے قوم کو بدزن کر رہے ہیں لوگوں سے۔ یہ تو ایک مولانا شمس الدین صاحب ہیں جو صحیح اور
हक बयानी से काम लेते हैं। अच्छा, वही खतीब लोगों हिंद को लग मुफ्ती जाती है शमसुद्दीन साहब मकराने वाले, हाँ हाँ मकराने वाले हैं वो तो हमारे बहुत जबरदस्त हक बात बोलते हमारे हैं। दोस्तों में हैं भाई वो। अरे साहब, उन्होंने तो एक सिलसिला छेड़ दिया है, अगर उनकी तरह से सब लोग हक बयान नहीं करते ना तो आज बहुत बड़ा काम हो जाता है। अरे हमको बुला भी चुके हैं मकराना जलसे में। अच्छा, आपको बुला भी चुके हैं जलसे में, है ना? हाँ आपको जलसे में बुला भी चुके हैं। हमको वो बुला चुके हैं, वो हमारी दावत पे आ भी चुके हैं यहाँ। अब हजरत ऐसा होने वाला है, कुछ दिन बाद की पब्लिक परेशान हो जाएगी मौलवियों से, तो अपनी अपनी मस्जिद अलग बना के अपना इमाम अलग रख देगी, कह देगी है ना देवबंदियत चलेगी, ना बरेलवियत, ना अहलियत, ना मौजूदियत। 1400 साल पहले जो दीन इस्लाम साहबा किराम के जरिए ताबीन तब ताबीन को मिला, और औलिया किराम ने जो लिखा है बस वही माना जाएगा। 150 साल पहले के उलमा ने जो किताबों में लिखा है बिल्कुल साफ साफ लिखवा देंगे पब्लिक बोर्ड में से। जामा मस्जिद रामपुर में लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंने देखा था कि यहाँ पर कोई इंतशार वाली बात नहीं करेगा। जामा मस्जिद रामपुर में लिखा हुआ है। रामपुर का माहौल बहुत। ये बताइए अकीदत में ये हकीकत को बोले जा रहे हैं। अरे साहब, जामे अजहर मिस्र आप जानते होंगे, जामे अजहर मिस्र में क्या माहौल है? वही सुलह कुल्लियत का तो माहौल है। हाँ हाँ तो उस सुलह कुल्लियत के माहौल को भी ये सुन्नी बना देते हैं। समझ गए जाना कितना तो मालूम। आप तो मालूम ठीक होगा। है सर साहब, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, मैं इंशाल्लाह पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक, सलाम वालेकुम। सलाम।